السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی وبرکاتہ۔ اور ایک مسئلہ یہ تھا کہ مولانا یاسر جابری جو ہے ایک ویڈیو ریسنٹلی میں دیکھا، وہ عرفہ کے روزے کی بات انڈیا میں جو ہے 9 ذی الحج انڈیا کے روزۃ ہلال کے مطابق بتا رہے ہیں، تو عرفہ کا روزہ وہاں کے حساب سے یا یہاں کے حساب سے رکھنا چاہیے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ فضیلۃ الشیخ یاسر جابری حفظہ اللہ کا جو موقف ہے وہ دراصل اکیلے نہیں ہے اس موقف کو لے کر، بلکہ جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے۔ البتہ ان کی رائے سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہے۔ میں آپ کو شیخ سلیمان الرحیلی ہیں، مسجد النبوی کے میں لیکچرز ہوتے ہیں اور جامعۃ مدینہ منورہ میں، تو بہرحال شیخ سلیمان الرحیلی اس بات کے قائل ہیں کہ ہر ملک کی اپنی رویت ہونی چاہیے، جو کہ شیخ یاسر جابری یا دوسرے علماء اس بات کے قائل ہیں۔ لیکن یہاں جب سوال کیا فضیلت شیخ سلیمان الرحیلی سے، تو ان کا سوال اس چاند کے بارے میں جو رؤیت مکہ مکرمہ ہے یا عرفہ کے میدان کے بارے میں کیا ہوا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اضواء البیان کیفیت صیام یوم عرفہ فی بلد، آپ نے تو اس کو پرموٹ کیا ہے، آپ کا خیال یہ ہے کہ ہر ملک کا اپنا چاند ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں ہم کیا کریں جبکہ مکہ مکرمہ میں یوم عرفہ ہو؟ اب جو سعودی عرب کے لوگ ہیں یا عام جنتا ہندوستان پاکستان کے لوگ، یہاں حجاج بیت اللہ الحرام جمع ہوتے ہیں 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں، اور اس کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر ملک کا الگ الگ چاند ہوتا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ 9 عرفہ کو ہم عالی جناب کیا کریں؟ اور یہی سوال شاید شیخ یاسر جابری صاحب نے بھی جواب دیا ہے، تو آپ اس جواب سے سیکھ لے سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بہت معقول نظر آتی ہے۔ فعرفہ فی بلد واحد، دیکھیے پہلی بنیادی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ سعودی عرب میں ہی میدان عرفات ہے، میدان عرفہ ہے، لیست فی بلدان۔ یہ آپ کے ملک میں ہندوستان میں رام لیلا گراؤنڈ ہو سکتا ہے اور پتہ نہیں کون کون سے گراؤنڈ ہو سکتے ہیں، لیکن عرفہ کا میدان نہیں ہے۔ فالعبرہ بالمملکہ، یہاں شیخ نے یہ بات کہہ کے فالعبرہ بالمملکہ کہہ کر بات کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ نصیحت اور جو درس ہمیں پکڑنا ہے، جو سیکھ ہمیں ملنی ہے، وہ سعودی عرب سے لی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یوم عرفہ یہاں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ہے، فی بلاد السعودیہ۔ بنسبت لعرفہ، عرفہ سے راہ فرار نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ عرفہ کا روزہ اسی روز رکھنا چاہیے جس روز حجاج بیت اللہ الحرام مکہ المکرمہ میں عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ بالنسبة للبلدان الأخرى بنسبت للبلدان الأخرى، إذا وافق عرفة، اب اگر یوم عرفہ آپ کے ملک میں نہیں ہے اور تاریخ آگے پیچھے ہو رہی ہے، تو شیخ سلیمان الرحیلی یہ فرما رہے ہیں تو ہمیں سیکھ لینی ہے، کیونکہ اس کا تعلق سعودی عرب کے اس مقام سے ہے جہاں حجاج بیت اللہ الحرام وقوف عرفہ کرتے ہیں۔ تو وقوف عرفہ جب 9 ذی الحج کو مکہ مکرمہ میں حجاج بیت اللہ الحرام جمع ہوتے ہیں، اسی روز ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جتنے بھی جہاں بھی لوگ بستے ہیں، انہیں اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی کی فضیلت تو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم عرفہ، عرفہ کا جو روزہ ہے اس کی فضیلت 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک دن کے 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ اب آپ جس دن روزہ رکھ رہے ہیں کیا وہ یوم عرفہ ہے؟ نہیں، آپ جس دن روزہ رکھ رہے ہیں وہ یوم عرفہ نہیں ہے، عرفہ ہو چکا ہے۔ عرفہ کا حج حاجی حج بیت اللہ ادا کر کے یا وقوف عرفہ کے بعد
اب مزدلفہ سے گزرتے ہوئے منا میں داخل ہو چکے ہیں اور یہ یوم النحر ہے. تو یوم النحر کو آپ لوگ شیخ فرما رہے ہیں کیونکہ عبرہ جو ہمیں سیکھ لینی ہے وہ سعودی عرب سے لینی ہے، اور عرفہ کا میدان پوری دنیا میں صرف سعودی عرب میں ہی ہے، اسی لیے تو حجاج بیت اللہ الحرام یہاں پر کھینچے چلے آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جمہور کا موقف ہے اس میں بہرحال شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کی رائے کے مطابق اس میں تھوڑی سی نرمی یہ ہونی چاہیے کہ آپ ہندوستان اور پاکستان میں بھی اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو حج جس روز حاجی حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے عرفات کے میدان میں جمع ہوئے ہیں اس روز ہی آپ روزہ رکھیں، اس روز ہی آپ روزہ رکھیں. واللہ عالم آپ کو اختلاف کا حق حاصل ہے، لیکن میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ نہایتی ادب اور شائستگی سے آپ اپنے اختلاف کو بھی کمنٹس کے ذریعے درج کر سکتے ہیں. میری رائے یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ اسی دن روزہ رکھنا چاہیے جس دن حاجی حج اکبر ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. حج اکبر کا مطلب یہ ہے کہ عرفہ کا دن، جی ہاں حج اکبر، ہر حج جو ہوتا ہے وہ حج اکبر ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حج کی سعادت نصیب فرمائے اور بار بار آپ کو حج بیت اللہ اور عمرے کی سعادت سے مالا مال فرمائے. اور اللہ رب العالمین جو حاجی اس سال آئے ہوئے ہیں اور آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.